अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकिक रीडर एस्ट्रोलॉजर मैडम लाला रुख। मैडम लाला रुख की पेशीन गोइयां आपको पता है वायरल ही रहती हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर कातलाना हमले की खबर हो या रजब भट्ट की डावोस की खबर हो, तो उसके बाद मैडम के पास से टाइम लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रश बहुत बढ़ जाता है। आज हम मैडम लाला रुख से पूछेंगे कि नेक्स्ट किसके बारे में वो पेशीन गोई करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कल मैं सड़क पे जा रही थी, दो लड़के गुजरे, कहने लगे रजब भट्ट की तलाक हो गई। एंड आई वाज लाइक जस्ट वेविंग माय मैन का है, मैं वेव क्यों कर रही हूँ। अच्छा, ये मशहूर होना भी कोई बहुत आई डोंट नो अच्छी बात है अच्छी कि बात यार, नहीं आई होती, डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं जिधर लगता। भी जाएं लोग फिर हाँ, लोग जमघटा बना लेते हैं और की तस्वीरें ले रहा होता है साथ। और मैं बड़ी मुझे स्टार बनने का बड़ा शौक था, एक्ट्रेस बनने का बड़ा शौक था। उसमें तो खैर मुझे अल्लाह ने इतनी कामयाबी नहीं दी, ना इतना फेम दिया, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाह रहे कि मैं मशहूर हो जाऊं। जिस दिन मैंने ये वीडियो बनाई 26 अप्रैल को, रजब भट्ट पे उस पे ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप पे मरेगा, मुझे कोई याद नहीं है। याद रखिएगा कि ये वजदान होते हैं। ये वजदान जब होते हैं तो इसमें आप एक और जगह चले जाते हो। ठीक है। ये दुनिया में एक के काम नहीं है, ना ये दुनिया में रहकर होते हैं, ना ये दुनिया में बैठकर होते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको एक बहुत अपने गिर्द हिसार बनाना पड़ता है, क्योंकि आपका ताल्लुक खिलाई मखलूकों से होता है जो आपको मैसेजेस देती हैं। अब बड़े लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, ये कोई क्या अपने को वलीउल्लाह कहती है, क्या कहती है। मैं रिसर्च करती रहती हूँ कि कहाँ से आते हैं। बहुत से लोगों को अल्लाह ने ये चीज़ें बख्शी हैं और इल्म दी दिया, हैं, इल्म इल्म है दिया है। बिल्कुल, इसमें कुछ और इसका जिक्र है कुरान पाक में। अभी भी मैं देख रही थी किसी का पॉडकास्ट जो लिखा था कि ये खातून अपने को पता नहीं क्या समझती हैं क्या। हमारे यहाँ इंसल्ट और वो करने के लिए बहुत से लोग हैं, समझने के लिए बहुत कम लोग हैं। मैंने जो मैं प्रिडिक्शन करने लगी हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आप नेक्स्ट मंथ फिर आएंगे मेरे पास। ठीक है, ये है मई जिसमें हम ये कर रहे हैं। जून जुलाई बहुत ज़्यादा, मैंने जनवरी में भी कहा था, बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज महीने हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बाहर। अच्छा। दुनिया में भी, दुनिया में तो जंगें रहनी और बढ़नी है। पाकिस्तान के लिए ये 2 महीने सबसे बड़ी आजमाइश के महीने हैं। अच्छा। ठीक है, हम पाकिस्तानी अपने को रत्ती बराबर ठीक नहीं कर रहे। आपने देखा है 8 बजे दुकानें बंद करा दी, उसके बाद क्या हुआ कि 7:15 बजे लाइट बंद कर दी। 2 दिन ताजरान ने, एक दिन ताजरान ने हड़ताल की, दूसरे दिन वो 7 बजे बत्ती बंद करने वाला इनका ठीक हो गया। यानी इफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है। आप बोले ही नहीं, आप करे ही नहीं, तो आप सोचेंगे अगला मेरे लिए खुद ही कर देगा। ऐसा तो नहीं होता। कहते हैं कि जी बच्चा नहीं रोता तो माँ दूध भी नहीं पिलाती। तो बात यह है कि इस मुल्क में हमें हर बात पे एहतजाज करना चाहिए, सिर्फ इकरारुल हसन को नहीं करना चाहिए कि एफआईए वाले ने मुझे ये कह दिया, सिर्फ उसको नहीं करना चाहिए कि उसने मुझे ये कह दिया। आपस में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने की जगह हम लोगों को सबको अपने कैमरे ऑन रखने चाहिए। और जो नाजेबा हरकतें सड़कों पर होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं परसों गई बाजार, ठीक है, हर बंदे ने ना 2 गाड़ियां गलत खड़ी की थी। एक ने यूं खड़ी की थी आधी सड़क में, एक ने यूं खड़ी की थी, और ट्रैफिक ब्लॉक, और दोनों गाड़ी से उतर के चले गए। अच्छा, आगे आई एक रिक्शे वाले ने की हुई, बीच में सड़क के रिक्शा खड़ा किया हुआ। एंड आई साइकिल को ना सामने देखा वो गन्ने का रास्ते, भाई तू साइड पे खड़ा कर दे। सिंपल। ये आपको मैं आपको चूंटी की मिसाल दे रही हूँ। किसकी मिसाल दे रही हूँ? चूंटी। तो जहां इसमें चूंटी आप यहाँ चढ़ेगा और आपको काट ले तो लग पता जाओ। हम लोगों ने अपने लिए एक दूसरे के लिए तकलीफों का एक ऐसा पलंदरा खोला हुआ है जिसकी वजह से अल्लाह हमें बार बार अपनी नाराजगी का बता रहा है। इतने ज्यादा तूफान आने वाले हैं, जलजले आने वाले हैं ये जून और जुलाई में कि पूरा मुल्क तबाही के दाहने पे खड़ा होगा। अच्छा। ऊपर से हमारे इंडिया ने भी पानी खोल दिया है और तूफानी बारिशें आएंगी। ये मैंने 4 साल पहले भी की थी, प्रेडिक्शन की थी, किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। तूफान, घर डूबे, लोग डूबे, जानवर डूबे, मरे। चीफ जी वजीर आला फंड में आप पैसे दे रहे, बस। हमारे यहाँ क्या है, फंड में आप पैसे दे रहे, पैसे कहाँ गए किसी को नहीं पता। आर्मी के पैसे
فنڈ میں آئے کہاں گئے کسی کو نہیں پتا. میں نے تو تونسا شریف جا کے میں کبھی تم سے وہ ویڈیو شیئر کروں گی. پھر یہ ہونے والا ہے 2026 از دا ایئر آف جنگیں اینڈ تباہی. اچھا انتہا سے زیادہ. یہ تو ہو گئی ایکسٹرنل تباہی, ٹھیک ہے. گھروں کی تباہی. آپ بڑے بڑے ناموں کے لوگوں کو دیکھیں گے, طلاقیں اچھا اور ان کے مرڈرز, اچھا بڑے ایسے ایسے لوگوں کے قتل آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو کون قتل کرے گا. اللہ. جیسے اس عورت نے وہ جو 3 بچے مارے ہیں نا, ایک اس نے ایک پورٹل کھول دیا ہے جہاں سے ایک اتنی بڑی مرڈر والا ہر چیز, ہر گناہ کا ایک اللہ تعالیٰ نے یا شیطان نے اپنا ایک چیلا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک چیلا ہے جو چیف ہے چوری کا, ایک چیلا ہے جو چیف ہے قتل کا, ایک چیلا چیف ہے زنا کا, ایک چیلا چیف ہے حرام خوری کا, جو کہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ رول کر رہا ہے. اس چیلے کے سب سے زیادہ مزے لگے. اسی طرح یقین مانے کہ جیسے ہمارے یہاں منسٹریاں ہوتی ہیں نا, تو شیطان کے یہاں بھی ہر ایک منسٹری ہے. اب منسٹری آف مرڈر اینڈ بلڈ اچھا کھلنے والی ہے پاکستان کے اندر, اور ایسی ایسی جگہ کے آپ لوگ اندر کے قتل آپ نے دیکھیں گے بتایا کہ ڈائیورسز ہوں گی بڑی مشہور اتنے زیادہ. شخصیات کے درمیان, تو کیا کوئی ری پیچ دوبارہ شادیاں بھی ہوں گی پھر یا نہیں کریں گے؟ جیسے رجب بھٹ کے بارے میں افواہیں ہیں جی وہ شادی کرنے جا رہے ہیں, دوسری کرنے جا رہے ہیں, ہاں ری پیچ دوسری. نہیں. اس نے ابھی اچھا دوسرا نوٹس بھی بھیج دیا اپنی بیوی ہاں, کو. ایمان سے وہ نہیں کریں گے, ہاں, پیچ اپ ایمان نہیں سے ہوگا. پیچ اپ نہیں ہوگا. اچھا دوسری شادی کرے گا, تیسری کرے گا, وہ تو اب 4 کرے گا لوگوں کو دکھانے کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ وہ فائنینشلی اتنا ڈوب رہا ہے کہ اب ذرا وہ سوچ سمجھ کے قدم اٹھائے گا. اچھا اس کے قدم پکڑے. آپ ذرا اس کا چیک کریں نا, میں تو نہیں کرتی, اس کا سوشل میڈیا پہ جا کے ذرا چیک کرے, اس کی فالوئنگ چیک کرے, 6 مہینے سال مہینے پہلے یہ چیک ایمان کا رجب بھٹ کی زندگی سے نکلنا, پیسہ بھی اس کی زندگی سے نکل رہا ہے. دیکھیے ویسے ہمارے یہاں یہ کہاوت ہے, میں نے اس کی کوئی ویریفیکیشن کہیں نہیں, کسی مذہب سے نہیں سنی, مذہبی اس سے نہیں, لیکن ہمارے بڑے بوڑھے کہتے تھے کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہے اور دولت بیوی کے نصیب سے ہے. پرسوں مجھے لندن سے ایک لڑکی نے فون کیا کہ میرا جو میاں ہے وہ پہلے بڑا غریب تھا, جب سے مجھ سے نکاح کیا ہے بہت امیر ہو گیا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں اللہ بھی تو کسی کے وسیلے سے آپ کو دیتا ہے نا. رجب بٹ کے آگے تو اس کی اپنی انانیت, خود سری, ضلالت, گندی حرکتیں, ناجائز حرکتیں, اللہ کا خوف نہ رکھنا, یہ چیزیں آ رہی ہیں, اور تو کچھ بھی نہیں ہے. ایمان اچھی لڑکی تھی. اس دن میں ایک خاتون سے ملی اور اس نے مجھے ایمان کی اتنی برائیاں کی. اس نے کہا کہ جی ایمان تو بالکل اچھی لڑکی نہیں تھی, اس کی ماں بھی طلاق یافتہ عورت تھی اور اس نے اپنی بیٹی کا گھر تباہ کیا. تو میں نے کہا جی سوری, میں تو ایمان کو اتنا اچھی طرح نہیں جانتی, میں تو سائیکک ہوں, میں جتنا آپ کو دیکھ کے, اور مجھے کیا پتا آپ کے گھر میں آپ کی بیوی رو رہی ہے کہ سجاد مجھے پیسے نہیں دے کے گیا, آج سجاد نے میرا نواں جوڑا نہیں لا کے دیتا. آپ گھر کی ضروریات پوری کر رہے ہیں, مگر آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ اس کو ایکسٹرا انجوائمنٹ کرائیں, اور اگر وہ گلا کر رہی ہے تو دیٹ سم تھنگ ڈفرنٹ. ٹھیک ہے نا. سو ججمنٹ کرنے والے کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں ایک بندے کی بات سن کے ججمنٹ کر رہا ہوں یا دونوں پارٹیوں کی. ٹھیک ہے. جیسے ابھی مجھے ایک بچی نے فون کیا کہ جی میرے میاں یہ, میرے سسر یہ کرتے, ہمارے یہ کرتے. ان کا بیٹا الزام لگا رہی ہے, اب تہمت لگا رہی ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. کسی کی ذات پہ الزام لگانا کہ وہ شر میں پڑا ہوا ہے, آپ کا گھر توڑنا چاہ رہے ہیں, اس کو کیا فائدہ ہے؟ دیکھو سب سے پہلے ریمبر, اس کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں. جب فائدہ نہیں ہے تو کوئی کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا کوئی تھوک بھی نہیں پھینکتا فائدہ نہ ہو تو. اچھا آپ نے کہا کہ یہ مشہور شخصیات کی, بڑے فیمس لوگوں کی ڈیورس فیمس. تو یہ شوبز سے ریلیٹڈ ہوگا یا پولیٹیکل؟ نہیں, پولیٹیکل لیول پہ بھی بہت بڑی آئیں گی آپ کے سامنے. یعنی ابھی تک صفدر نے نہیں کہا کہ میں نے مریم کو طلاق دی ہے, نہیں کہا نا. وہ اس نے دوسری شادی کی ہے, وہ اپنے بعد اس بیوی کے ساتھ رہتا ہے, بٹ اس نے مریم کو ابھی تک طلاق نہیں دی. اچھا ہاں, اس طرح کی اور 2-3 لوگ ہیں. پالیٹکس میں 3 لوگ ہیں اچھا جن کی ڈیورس ہوگی. شوبز میں فیمس اپر لیول شوبز میں 4 لوگ ہیں جن کی ڈیورس ہوگی, اور باقی ہمارے ارد گرد کے آپ دیکھتے رہیں گے طلاقوں کا ریشو بہت زیادہ بڑھ جائے گا. اچھا, تو اس چیز سے بچنے کے لیے اگر یہ مصیبتیں, مسائل, علام, آفات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہیں, آپ نے کہا کہ جون جولائی میں اگلے 2 مہینوں میں, تو اسے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جہاں دیکھیں اول تو ہم لوگوں کو نماز پڑھنی چاہیے. بوقت نماز کا بار بار کہا گیا ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم اس کے ساتھ استغفار کی تسبیح روز رات کو سوتے ہوئے ایک تسبیح کر لیں 100 دفعہ, اول و آخر 3 دفعہ درود شریف, تو ہر بندہ اگر اللہ سے توبہ مانگ لے. دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے,
ٹھیک ہے نا. اور ان کو وہ پتہ کیوں تھے, ان سے غلطی کیا ہوئی تھی, ان کی قوم ان کی بات نہیں مان رہی تھی, تو وہ بغیر اللہ سے اجازت لیے قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو مچھلی نے نگل لیا. کیا ہوا؟ مچھلی نے ایک نبی کو نگل لیا, اور وہ اس کے پیٹ کے اندر غلاظت میں بیٹھ کے لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے بڑھا جو مجھے اس مشکل سے بچائے. پیچھے ان کی قوم نے ان کی بات مان لی, ان کے لیے توبہ کی, وہ بھی بچ گئے, قوم بھی بچ گئی. سو بچت کس سے ہے؟ صرف استغفار سے ہے, صرف توبہ سے. بٹ ہاؤ مینی پیپل ڈو یو تھنک سارا دن ریڈی چلانے والا ڈنڈی مار رہا ہے, ڈنڈی مار رہا ہے, ڈنڈی مار رہا ہے, ڈنڈی مار رہا ہے, چلے 100 روپے 200 روپے ہر سودے میں اس نے مار لی ڈنڈی, رات کو وہ 1000 روپے ایکسٹرا اپنی ضرورت کے تحت, کیونکہ چور بازاری ہمارے حکمرانوں نے کھولی ہے, انہوں نے ہمیں فورس کیا ہے, انہوں نے بھی رشوت دینی ہوگی کسی کو, فورس کیا ہے ہمیں کہ ہم سب کو 99 اور 99.9% لوگوں نے فورس کیا ہوا ہے کہ ہم ہر لیول پہ کہیں نہ کہیں رشوت, ضلالت, 2 نمبری کرے. تو گناہگار تو ہمارے حکمران ہیں نا, مگر ہم اپنے لیول پہ کیا توبہ کریں. اب ایک آدمی ریڈی چلا رہا ہے اور وہ بیچ رہا ہے تربوز اور خربوزے جو میں نے پرسوں خریدے, لیکن وہ کہہ رہا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا. کیوں؟ ایک لڑکا ہے نیچے, آپ اتریں گے نا اس طرح سے جائیے گا, جو کپڑا بیچتا ہے لیفٹ کو, پٹھان, وہ 5 وقت سامنے مسجد میں جا کے نماز پڑھتا ہے, اس کے پاس کیسے ٹائم ہے؟ کل وہ گیا, اس کے 12 سوٹ چوری ہوئے. کتنے چوری ہوئے؟ 12 سوٹ چوری ہوئے. بٹ مجھے یقین ہے کہ وہ نمازی, اللہ اس کو سے پوری کر دے. ٹھیک ہے, لیکن جو ادھر 7-6 اور لوگ کھڑے جو نماز پڑھنے نہیں جاتے, اس کو روز جاتے دیکھتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی, وہ کیوں نہیں جاتے؟ کیا بہانہ ہے؟ کوئی بہانہ ہے؟ بہانہ تو کوئی نہیں ہوتا, بس ویسے انسان وہ کرتا ہے. تو صدقہ کیا دیں لوگ یہ بتا دیں. بھائی پہلے نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, نماز پڑھیں, نماز پڑھیں, نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد سب آتا ہے صدقہ, خیرات, زکوٰۃ, لوگوں کے حقوق اور اخلاق. ٹھیک ہے, نماز ہے اخلاق, 2 چیزیں, کچھ بھی نہیں. اور چلیے, بہت شکریہ میڈم آپ کا. ناظرین, آپ نے میڈم لالہ رخ کی باتیں سنی کہ آنے والے چند مہینے جو ہیں وہ پاکستان پہ بھاری ہیں, اور بہت سارے مسائل آنے والے ہیں, لوگوں کی ڈائیورسز بھی ہوں گی اور زلزلے اور طوفان بھی ہوں گے, تو اس سے بچنے کا طریقہ بھی آپ کو میڈم لالہ رخ نے بتا دیا. اب اگر آپ نے اپنے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو میڈم لالہ رخ کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. فیس ہے میری سجاد, اور پلیز کوئی ایسا کام, یہ نہیں گھروں کے مسئلے نہیں, ہمارے سسر نے یہ کہا, میاں نے یہ کہا, پلیز لڑائیاں جھگڑے گھروں کے نہیں, کوئی بڑا فیصلہ آپ نے کرنا ہے نا, سائیککس ہوتے ہیں وہ فیصلوں میں مدد کے حوالے سے, کچھ فیوچر کے حوالے سے, کچھ شادی کرنے جا رہے ہیں, باہر جانے کے حوالے سے, اس طرح سے, تو میڈم فیس لیتی ہیں باقاعدہ. فیس لینے کے بعد آپ کا کام کریں گے. جزاک اللہ. تو آپ اس نمبر پہ خود رابطہ کر کے میڈم سے بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.